السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرووائڈ نالج۔ آج میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ آج میرا گلا خراب ہے، اس وجہ سے وائس جو ہے وہ ٹھیک طرح ریکارڈ نہیں ہو پائی ہے۔ سوال: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دو بیویاں رکھیں تو دونوں کے برابر حقوق ادا کریں، ورنہ گنہگار ہوگا۔ سوال: کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کرکے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کرکے نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز بھی ہو جائے گی اور وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سوال: اللہ پاک کس سے تعلق توڑتے نہیں اور کس سے تعلق جوڑتے نہیں؟ جواب: اللہ کو بخیل پسند نہیں ہے، اللہ سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یا جنسی خواہش کا ختم ہو جانا یہ بھی نظر بد اور جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ سوال: لڑکیاں کون سا گناہ کرنے کی وجہ سے جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب: ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سی مسجد ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلانے کا حکم دیا، جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکے میں اور دوسرا رکوع مدینے میں نازل ہوا؟ جواب: سورۃ المزمل۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب: نیک بیوی۔ سوال: گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب: باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال: بتائیں کہ انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال: بتائیں کہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کس کو معاف نہیں کرتے ہیں؟
جواب: اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی۔ ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: جس کا شوہر ناراض ہو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال: روزے کا کفارہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے؟ جواب: 60 مسکینوں کا کھانا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: جو شخص مسلسل 3 جمعے نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب: وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال: پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے 1 ماہ میں پورا قرآن پاک ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ سوال: 3 دن تک لگاتار کیا پڑھنے سے بڑا مقصد حاجت اور ہر دلی مراد پوری ہوگی؟ جواب: سورہ مزمل۔ کسی بھی علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر سورہ مزمل کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی لازمی پڑھیں، اور یہ عمل 3 دن تک آپ لگاتار کرتے رہیں اور پڑھ لینے کے بعد اپنے کام، مقصد، حاجت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سوال: ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال: کیا مینڈکوں کو مارنا جائز ہے؟ جواب: الحدیث: مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹٹر ٹٹر کرنا ان کی تسبیح ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرش کی تلواریں کہا گیا ہے۔